کہ جب آپ نے عمران خان صاحب سے اپنا راستہ جدا کیا تھا تو آج 3 سال کی ان کی وزارت عظمیٰ، ان کی پنجاب خیبر پختونخوا میں مرکز میں حکومت، ان کے طرز حکمرانی، ان کے طرز سیاست کو دیکھتے ہوئے آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ان کو چھوڑنے کا فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا سر؟ اس وقت تو یقیناً 2 رائے ہو سکتی تھیں کہ ان سے علیحدگی جو ہے وہ مناسب تھی یا غیر مناسب تھی. ذاتی کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا، ملک کے انٹرسٹ میں بات کر رہا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جب ہم پی ٹی آئی کی حکومت کے 3 سال دیکھ چکے ہیں تو مجھے کنفرمیشن ہی ملی ہے کہ جو فیصلہ میں نے سپٹمبر 2016 میں کیا تھا وہ درست تھا. اور اگر تو دوبارہ بھی کوئی اس طرح کا موقع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کانٹیکسٹ میں ایسا ہی علیحدگی کا فیصلہ ہونا چاہیے مجھ جیسے لوگوں کا. رائٹ. تو جسٹس صاحب یعنی اگر آپ کو دوبارہ جسے وہ کہتے ہیں ایک اور جنم، یعنی اگر دوبارہ کبھی موقع ملے عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، پہلے تو آپ کو ایک انٹیوشن ہوا ہوگا کہ نہیں اس شخصیت کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، اب تو وہ ایک طرح سے آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل اب تو کوئی امکان ہی نہیں ان کے ساتھ چلنے کا؟ جی بالکل، موجودہ حالات میں تو کوئی امکان نظر نہیں آتا. اور جو موجودہ حالات کی بنیاد کے اوپر جو ہم مستقبل دیکھ رہے ہیں وہ بھی کوئی ایسا خوش آئند محسوس نہیں ہوتا. رائٹ. محسن بیگ صاحب، مجھے یاد ہے آپ ایک عرصے سے ہمارے پروگرامز میں تشریف لا رہے ہیں، عزت بخشتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں جب نتائج والا سلسلہ چل رہا تھا تو اس وقت بھی آپ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، اور عمران خان صاحب کا آپ کے ساتھ بہت ملنا جلنا رہا، بہت رفاقت رہی، اور آپ سمجھتے تھے جیسے بہت سارے لوگ اس ملک میں سمجھتے تھے کہ یہ بہتر لیڈر ہیں، آنیسٹ آدمی ہیں، شاید اس ملک کو بہتر چلا سکیں گے. یہ آپ کی رائے 2018 سے پہلے تک تھی. تو آج 3 سال کی طرز حکمرانی کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی رائے پر فخر کرتے ہیں کہ آپ نے، یعنی جو رائے تبدیل ہوئی، آپ اس تبدیلی پر فخر کرتے ہیں یا عمران خان صاحب کی تبدیلی پر فخر کرتے ہیں؟ بہت شکریہ امیر عباس. بیسیکلی فخر والی تو کوئی بات نہیں. مقصد یہ تھا کہ جس شخص کو آپ یہ سمجھ رہے تھے یا اس کے جو بھی سوچ یا جو اس کی بیانات تھے اس کی بیس پر کہ یہ شخص شاید پاکستان میں تبدیلی لا سکتا ہے اور اسی اسٹیٹس کو اور یہ جو روایتی قسم کی پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کر پالیٹکس ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہوا. میرے خیال میں وہ پہلے دن سے اقتدار میں آنے کے لیے یہ جو ساری جو بیانات تھے وہ حقائق پر مبنی نہیں تھے. ان کے دل میں کوئی اور بات تھی. قول و فعل میں تضاد بہت زیادہ تھا. اچھا. تو ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو اقتدار میں قریب ہوتے ہیں، لیکن میرے جیسا شخص یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے ایک قوم کو مایوس بھی کیا اور قوم کو دھوکہ بھی دیا. اور وہ دھوکہ سب کے سامنے آیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا آپ نے خود اس کی نفی کی، اور آپ کے قول و فعل میں اتنا تضاد کہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ جو ہے جو لیڈ کرتی ہے نیشن کو، اس کو رول ماڈل ہونا چاہیے. اچھا محسن بھائی ذرا یہ سمجھائیے گا کہ آپ نے کہا قول و فعل میں تضاد، تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ تھے 2018 سے پہلے تک. کچھ تو باقاعدہ ان کی پارٹی کا حصہ تھے، کچھ لوگ ان کے ہمدرد تھے، کچھ لوگ ان کے خیر خواہ تھے، کچھ لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے. اعتماد کرنے والوں میں ہم سب بہت سارے لوگ شامل تھے. کہتے تھے بھی ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں یہ کر دوں گا تو ان کو موقع ملنا چاہیے. تو اس وقت کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ عمران خان صاحب جو ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کریں گے، یعنی 1% بھی شائبہ یا شک نہیں تھا کیا اس میں؟ امیر عباس ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو سپیچز اور لکھ کے دیا کرتے تھے، تو وہ کیونکہ لوگوں کا ذہن تھا کہ جو روایتی پالیٹکس پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے اور جس قسم کے پالیٹیشنز ہمارے ہاں ہیں، اگر خان صاحب آتے ہیں تو ان کو اس قسم کی سپیچز اور اس قسم کے بیانات دیے گئے کہ وہ قوم سچ سمجھ بیٹھی، اور جو لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس تھی
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اور وہ لوگ ان کے ساتھ باہر نکلے جو کبھی پالیٹکس میں جلسے جلوسوں میں فیملیز کے ساتھ یا خود حصہ نہیں لیتے، تو ان سب نے اعتبار کیا، جو کہ اب بیچارے مایوس ہیں، اور بہت سے لوگ تو جاب سے گئے، نوکریوں سے گئے، بے روزگار ہوئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ جو آپ نے کہا پالیٹکس میں آ کے آپ نے ہر کمپرومائز کیا، ہر اس چور چکے پالیٹیشین کو آپ نے اپنے ساتھ ملایا صرف اقتدار کے لیے۔ اور ابھی جو سپیس اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی، جس طریقے سے آپ نے گورننس کی، یہ آپ کا نقصان صدیوں تک پورا نہیں ہوگا۔ اچھا جسٹس صاحب، سر وجہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا بڑی کھل کے بات ہو سکے، لوگ سمجھ سکیں، چونکہ یہ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ہم 3 سال کے بعد کھڑے ہیں۔ تو سر وجہ کیا ہے کہ باتیں تو بہت اچھی تھیں عمران خان صاحب کی، بذات خود وہ کرپٹ آدمی بھی نہیں تھے، نہ ہیں وہ آج بھی، ہم کسی حد تک کہہ سکتے ہیں۔ ان کا منشور بڑا پاپولر منشور تھا، اور بالکل وہی قوم کی امیدیں بھی تھیں، خواہشات بھی تھی کہ ایسے ہی پاکستان ہونا چاہیے۔ یہ گڑبڑ کہاں پہ ہوئی ہے سر؟ مسئلہ کہاں پہ ہوا ہے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پہلے ہی سے سمجھتے تھے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، جو وعدے وہ قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ان پر انہوں نے عمل نہیں کرنا، اور اس کی جو بیان ثبوت میں نے محسوس کیے وہ یہ تھے کہ انہوں نے ہر قسم کے الیکٹیبلز کو پارٹی میں لیا، اور نہ صرف یہ کہ پارٹی میں لیا بلکہ ان کو ٹکٹس دیے اور ان کو ساتھ لے کر کے چلے۔ اب اس قسم کی ٹیم کے ساتھ تو آپ قوم کی امیدیں پوری نہیں کر سکتے۔ تو اسی وقت یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ کہہ کچھ رہے ہیں، اور جہاں تک کرنے کا تعلق ہے وہ ایک جدا بات ہے۔ اب یقیناً اقتدار کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، جیسے کہ اسلم بیگ صاحب کے کچھ انٹرویوز کے اوپر ایک کتاب سامنے آئی ہے، اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے کمپرومائز کرنا ہے تو کس حد تک آپ نے کمپرومائز کرنا ہے؟ اگر آپ کو ذاتی انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر کرسی سے چمٹے رہنا ہے تو اس کی کنڈیشنلٹیز کیا ہوں گی؟ اب انہوں نے تو نو ہولڈز بار والی سچویشن کر دی ہے۔ دیکھیں، ایک بات ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دور ہے یہ امیجیٹلی کولونیلزم کے بعد مارد وجود میں آیا ہے۔ تو وہ جو کچھ کے نوآبادیاتی نظام میں ہوا کرتا تھا، کالونیز کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اب وہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن پیچھے رہ کر کے، سامنے آ کر کے نہیں۔ اچھا۔ تو اس وقت جو سپر پاورز ہیں ان کا ایک بڑا رول رہا ہے، اس میں ویسٹرن سپر پاورز بھی ہیں، پھر ایسٹرن بلاک رشیا کا اور چائنا کا بھی ہے، ان کے ہم خیال ممالک بھی کچھ ہیں۔ تو اس میں آپ کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس بیلنسنگ ایکٹ میں یقیناً اس وقت انوالوڈ ہیں، لیکن ان کا مطمع نظر اقتدار کو بچانے کا ہے، اقتدار کو پرپیچویٹ کرنے کا ہے۔ قوم کا انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں ہے۔ یہ بڑی آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ ایک بات میں آپ کو معمولی، اگر آپ اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں جسٹس صاحب، تو میں بریک سے واپسی پہ، چونکہ آپ نے یہ بڑا اٹھایا ہے کہ یعنی عمران خان صاحب وہ جس کو کہتے ہیں ایڈ ہاک پالیسیز یا ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز، کہ بس کسی طرح کل کا سورج طلوع ہوتا رہے اقتدار کا، کل کا سورج طلوع ہو اقتدار کا، اور اس اقتدار کے سورج طلوع کرنے کے چکر میں اور ایک نئے سے نیا دن دیکھنے کے چکر میں اقتدار کے آپ اپنے اصولوں پر کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔